آپ کے سامنے کر دی. شرک کہاں سے آ گیا؟ اور منطق کی اصطلاح ہے کہ کلی کی 5 قسمیں بن جاتی ہیں. کلی کی 5 قسمیں بن جاتی ہے. 4 تو اس میں غیر متناہی ہوتی ہے، ایک جزء حقیقی کے تحت متناہی ہوتی ہے. اور جزء حقیقی کو بھی آپ جانتے ہیں کہ کلی کہا جاتا ہے، تو یقیناً ہمارے عقیدے کے کہتے ہیں نہیں، جس کی انتہا نہ ہو اسے کلی کہا جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے. علم منطق کا یہ قاعدہ ہے کہ کلی کی 5 قسموں میں سے ایک قسم وہ ہے جو متناہی ہے، جس پر جزء حقیقی کا بھی اطلاق ہوتا ہے اور اسے کلی بھی کہا جاتا ہے، اور وہ متناہی ہے لیکن اصطلاح میں اس کو کلی کہا جاتا ہے. پتہ چلا اہل سنت نے جو نظریہ رکھا ہے وہ سراسر دیانت اور علم پر مبنی ہے. اعتراض کرنے والا خود جاہل ہے یا احمق ہے، اسے اس بات کا علم نہیں. ایک بات مزید پیش کر کے علم غیب پر چلی ہے تو میں یہاں پر وضاحت کر دوں آپ کے سامنے اس حوالے سے، وہ تاکہ اس کا معاملہ پورا ہو جائے. ہاں، علماء نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور کے لیے جب ہم یہ جملہ کہیں، یہ بات کہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی پاک کے لیے کہ آپ علم غیب جانتے ہیں، آپ علم غیب جانتے ہیں، تو رسول کے لیے علم غیب کے ساتھ علم کا لفظ ملا کر بولا جائے. علم غیب رسول کے لیے یہ لفظ کہا جائے کہ آپ علم غیب جانتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ آپ عالم الغیب ہیں، یا یہ کہا جائے کہ آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں. یہ 3 جملے یہاں پر بنتے ہیں. ایک اعتراض اس میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یقیناً قرآن کہتا ہے کہ نبیوں کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں، نبیوں کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا اور اس کا کوئی منکر نہیں ہے. لیکن اس کیفیت کو آپ اخبار علی الغیب کہیے، انباء علی الغیب کہیے، اس کو آپ غیب کی خبریں کہیے، اس کیفیت کو آپ غیب کی باتیں کہیے، علم غیب مت کہیے. یہ ایک اعتراض آتا ہے، علم غیب مت کہیے. یہ بھی اتنا بچکانا اور اتنا بے وقوفانہ اعتراض ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کہتے ہیں نبی غیب کی خبریں تو جانتا ہے، یہ آپ کہیں گے کہ نبی غیب کی خبریں جانتا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ نبی علم غیب جانتا ہے. یہ اعتراض ہم سے کیا جاتا ہے کہ نبی، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، یہ جتنے بڑے سب اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی ذات کے لیے علم غیب کا لفظ نہیں بولا جائے گا. میں یہاں پر کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں نبی کی ذات کے لیے جو لفظ نہیں بولا جائے گا وہ ہے عالم الغیب. کیا لفظ نہیں کہا جائے گا؟ عالم الغیب کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ حضور بھی غیب کا علم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، لیکن عالم الغیب کا لفظ نبی پاک پر نہیں بولا جائے گا. یہ بھی کلیئر ہو جائے تاکہ آپ کے ذہنوں میں عالم الغیب کا لفظ نبی پاک پر نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر کوئی کہہ دے تو شرک بھی نہیں ہے، یہ عرفن منع ہے. جس طرح کے علماء نے خود لکھا کہ عالم الغیب کا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے معروف ہو چکا ہے تو نبی پاک کے لیے نہیں کہا جائے گا. لیکن کہنے والا اگر کہے گا تو حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، صرف مکروہ تنزیہ ہے، نہیں گناہ بھی نہیں ملے گا، اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا، لیکن نہیں کہنا چاہیے. مثال کے طور پر جس طرح حضور اللہ رب العالمین کی جانب سے بڑی عزت اور بڑے شرف والے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. تو سوال ہوا کہ کیا محمد عز و جل کہا جائے گا؟ جیسا ہم کہتے ہیں اللہ عز و جل، تو کیا محمد عز و جل کہا جائے گا؟ کہ حضور بھی عزت والے ہیں اللہ کی عطا سے، حضور بھی اکرام و تعظیم والے ہیں. علماء نے کہا معنی کے اعتبار سے تو بالکل درست ہے، شرک اس میں بالکل نہیں ہے. یہ تمام نے لکھا کہ شرک اس کے اندر بالکل نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے درست ہے، لیکن ہاں عرفن اس میں عز و جل یہ اللہ کے لیے معروف ہو چکا ہے، لہذا حضور کے لیے نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو گناہگار بھی نہیں ہوگا. یہ زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہ ہے. تو جس طرح عز و جل کا لفظ معروف ہو گیا ہے ہمارے عرف میں اللہ رب العالمین کے لیے، اسی طرح لفظ عالم الغیب معروف ہو گیا ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اس کو احتیاطاً، گناہ بھی نہیں ہے اس میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، شرک تو بہت دور کی بات ہے، شرک تو بہت دور کی بات ہے، اس میں سرے سے گناہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی معروف اللہ کے لیے ہو گیا ہے تو ہمارے علماء نے اس کو منع کیا ہے. فرمایا یہ لفظ اللہ کے پیارے نبی کے لیے نہیں بولا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ عالم الغیب، اب اس میں تو پھڈا بھی نہیں ہے، اب یہ جھوٹ آپ پر بولیں گے آپ نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں. تو میں اہل سنت کا ایک ادنا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم نبی کے لیے لفظ عالم الغیب نہیں کہتے. بات گھوم کر آئی آخری 2 لقب پر، علم غیب اور انباء الغیب یا اخبار الغیب.
علم غیب کا لفظ حضور کے لیے بولنا، عالم الغیب کا لفظ نہیں بول سکتے. علم غیب کا لفظ حضور کے لیے بولنا یا بولنا یہ کہ حضور غیب کی خبریں دیتے ہیں، یہ دونوں لفظ کیسے ہیں؟ ہم اہل سنت کہتے ہیں دونوں لفظ حضور کے لیے جائز ہیں، دونوں لفظ حضور کے لیے جائز ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ علم غیب نبی کے لیے نہیں بولا جائے گا. ہم نے کہا اس پر کوئی فتویٰ دکھا دو آپ ہمیں. اگر نہیں بولا جائے گا تو میں تھوڑی دیر کے لیے بولتا ہوں کہ حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، اس میں خود لفظ علم غیب اس نے جانوروں کے لیے استعمال کیا ہے. ایسا علم غیب تو زید عمر بکر پر بھی ہے. مولوی صاحب آپ لفظ علم غیب نبی کے لیے نہیں مان رہے، آپ کے تھانوی صاحب تو جانوروں اور بہائم کے لیے علم غیب کا لفظ لکھ رہے ہیں. سمجھے آپ؟ اگر ہم حضور کے لیے لفظ علم غیب کہہ دیں تو آپ ہمیں گستاخ کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں تھانوی صاحب نے تو حفظ الایمان کے اندر سری لکھا ہے ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جمی بہائم اور حیوانات کو بھی حاصل ہے. تو اگر تھانوی صاحب جمی حیوانات کو لفظ علم غیب کا قائل سمجھتے ہیں اور لفظ علم غیب سے یاد کرتے ہیں، پتا چلا یہ عقیدہ آپ نے بنایا ہے، پہلے کسی کا نظریہ تھا نہیں. ان کی خرافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ علم غیب سے نبی کو یاد کرنا منع ہے. تو تھانوی صاحب نے تو لفظ علم غیب سے جانوروں کو یاد کیا ہے، وہ تمہارے نزدیک تو مسلمان ہی ٹھہرتے ہیں. یہ الزامی جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تحقیقی جواب یہ ہے کہ مفسرین نے کلی طور پر، مکمل طور پر، اس لیے کہ جب بندہ جس طرح یہ کہتا ہے، جس طرح بندہ حضور کو رحیم و کریم کہتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اللہ نے خود فرمایا سورہ توبہ کے آخر میں. تو جب کوئی حضور کو کہے آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس معنی میں اللہ کریم ہے جس معنی میں اللہ رحیم ہے، بلکہ وہ اس معنی میں کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عطا سے آپ رحیم ہیں، اللہ کی عطا سے آپ کریم ہیں. تو یقیناً جب مسلمان یہ کہتا ہے رسول علم غیب جانتے ہیں، تو مسلمان جو آپ کو رسول کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کو مان رہا ہے. جب تو آپ کو رسول کہہ رہا ہے، کس کا رسول کہہ رہا ہے؟ رسول تو قاصد کو کہتے ہیں نا. کس کا رسول کہہ رہا ہے؟ یہ لفظ رسول ہی اس کی توحید کے عقیدے پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ کہہ رہا ہے رسول علم غیب جانتے ہیں. تو آپ کو رسول کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی عطا سے علم غیب مان رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کی طرف رسول کا لفظ کہہ رہا ہے، نبی کا لفظ کہہ رہا ہے. اور نبی خدا نہیں ہوتا، نبی اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. تو نبی کو ساری شان اللہ کی. تو یہ لفظ رسول خود اس بات کی گویا کی وضاحت کرتا ہے. ایک میں مزید اس میں وضاحت کر دوں آپ کے لیے. حسین احمد مدنی صاحب یہ ہم پر تو بڑا اعتراض کرتے ہیں. میرا ایک تحریری بحث ہوئی تھی، اس میں نے لکھ کر بھیجا تھا. حسین احمد مدنی نے شہاب الثاقب کے اندر یہ لکھا ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو بندوں پر بولے جاتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ بعض دفعہ رزاق بھی بندوں کو کہا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ حرام ہے. حالانکہ یہ لفظ کیا ہے؟ حرام ہے بندوں کو یعنی بندوں کو رزاق کہنا. ہاں عبد الرزاق آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن لفظ رزاق یہ صفت خاصہ، میں نے جس طرح کہ عرض کیا پرانے درس میں، یہ ان اسماء میں سے ہے کہ اس کی اضافت عبد کے ساتھ کی جائے گی، بغیر عبد کے یہ اضافت نہیں ہو سکتی ہے. لفظ رزاق کہنا جائز نہیں ہے. حسین احمد مدنی کانگریسی مولوی جو ہیں، جو شبیر احمد عثمانی کے مقابلے میں گویا کہ گاندھی کا ساتھ دے رہے تھے، مہاتما گاندھی کا ساتھ دے رہے تھے، اس وقت جو دیوبندی مذہب کے اکابر میں سے ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے خلاف کتاب لکھی ہے شہاب الثاقب، حسام الحرمین کے رد میں لکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ بنیادی کتاب ہے ان کی، جو حسام الحرمین کے جواب میں انہوں نے لکھی ہے الشہاب الثاقب. اس میں انہوں نے لکھا کہ رزاق کا لفظ خدا کو کہا جاتا ہے. میں علماء دیوبند سے دست عرض کرتا ہوں کہ جناب ناراض مت ہوئیے گا، مجھے یہ کہیے کہ ہم اہل سنت اگر علم غیب کا لفظ حضور کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ مولوی حسین احمد ٹانٹوی نے، جو ٹانٹا کے بہار ٹانٹا کے رہنے والے تھے، مدنی نہیں تھے، وہ مدینے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بمبئی میں ایک جگہ مدن پورا، وہاں پر ان کی مسجد تھی، اس وجہ سے ان کو مدنی کہا جاتا ہے. یہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت کی طرح مدینے کی نسبت نہیں ہے، یہ اس مدن پورے کی نسبت ہے، اور اس لیے ان کا نام اکثر ذکر کیا جائے. ناراض ہونے کی بات نہیں، ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے. اور ان کا نام اکثر اس لیے لکھا جاتا تھا محمد حسین ٹانٹوی. ٹانٹا جو ہے بہار کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے یہ رہنے والے تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حضور کے لیے لفظ علم غیب مانیں تو آپ ساری امت کو شرک کہہ دیتے ہیں. محمد حسین ٹانٹوی صاحب سما مدن پورا، یہ اگر عام بندوں کے لیے لفظ رزاق کہہ دیں، آپ ان کو مشرک نہیں کہتے، تو آپ کس کے پاس کیا دلیل ہے بتائیے ذرا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نظریہ ہمیشہ سے رکھا گیا ہے، صحابہ نے خود رکھا ہے، اس کا انکار کبھی کیا نہیں گیا. اس لیے آپ کو اس کی تائید میں تو ہزاروں دلیلیں ملتی رہیں گی، اس کی نفی میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا.
آخری ایک بات، قرآن میں جہاں پر بھی حضور سے علم غیب کی نفی کرائی گئی ہے یا یہ کہا گیا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، محبوب تم کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں. میں کہتا ہوں اس آیت کو سمجھنا ہوگا تو ولاکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. علم غیب کے ثبوت والی آیت کو بھی اس کے سامنے رکھنا ہوگا آپ کو. اگر یہ آپ آیت پڑھیں گے کہ ولا عالم الغیب، یہ سورہ اعراف سے پڑھیں گے آپ، یا دیگر اور وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ یا لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اس کو پڑھیں گے آپ، یا علم غیب کے اوپر جتنی بھی آیات آپ پڑھیں گے تو ثبوت کی بھی آیات آپ نے رکھنی پڑے گی. اس لیے کہ کسی چودھری صاحب نے کتاب نہیں لکھی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نظریہ دونوں کو سامنے رکھ کر نکالنا پڑے گا تو نتیجہ یہ ہوگا جہاں پر منع ثابت ہے وہاں ذاتی علم مراد ہے، اور جہاں پر بولنا ثابت ہے وہاں عطائی علم مراد ہے. فیصلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ کو وہی آیتیں بتائیں گے کہ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ مجھے علم غیب نہیں ہے. میں نے کہا یہ اللہ کیوں دعویٰ کروا رہا ہے آپ سے؟ پہلے یہ تو بتائیے آپ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ اللہ آپ سے دعویٰ کرواتا ہے. محبوب کہو میں نہیں جانتا ہوں. قل لا اقول، تمام علماء نے دعویٰ کروایا جا رہا ہوں، کہو میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں. کیوں؟ امام راضی نے اس سے پردہ اٹھایا ہے. فرمایا حضور سے دعویٰ کروایا جاتا، محبوب اپنی زبان سے کہہ دو میں نہیں جانتا ہوں. کہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خدا ہونے کا مدار دو چیزوں پر ہے، الوہیت کا مدار دو چیزوں پر ہے، قدرت پر اور علم پر. قدرت پر اور علم پر. کیونکہ اللہ کون؟ جو سب سے زیادہ علم والا ہے. اللہ کون؟ جو سب سے زیادہ طاقت والا ہے. تو الوہیت کا مدار، ایک بہت علمی بحث یہاں پر عرض کر رہا ہوں، امام راضی نے لکھا کہ الوہیت کا مدار دو چیزوں پر ہے، علم پر اور قدرت پر. علم پر اور قدرت پر. جب حضرت عیسیٰ نے اپنا علم دکھایا، وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جب حضرت عیسیٰ نے اپنا علم ظاہر کیا کہ لوگوں میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم گھر میں کھاتے ہو اور جو گھر میں چھپاتے ہو، جو کھاتے رہو گے، جو چھپاتے رہو گے.